بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے، یعنی وہ نماز فوکس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب ہم نماز میں فوکس کیسے لے کے آئیں؟ سب سے پہلی بات یہ خشوع لانے کے لیے نماز کی طرف جاتے وقت نہ پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات، وضو نماز کا حصہ ہے۔ وضو ایسا نہیں ہے کہ کوئی عبادت نہیں ہے، بس یہ تو ویسے ہی اپنے آپ کو واش کرنا ہوتا ہے، پھر اصل عبادت وہ ہے۔ وضو بھی ایک عبادت ہے، اور پروپر طریقے کے ساتھ وضو کرنا یعنی اس کا اپنا اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد پھر دعا پڑھتا ہے اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جہاں مرضی داخل ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ وضو بھی عبادت ہے، اور وضو کرنے سے آپ کے گناہ دھلتے ہیں، تو اس کو لائٹ نہیں لینا آپ نے۔ پھر جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا امیجن کرو جیسا تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو، اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو کم از کم یہ تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی بعض علماء نے کہا کہ آپ امیجن کریں کہ اللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کی نماز کے ایکشنز کو جج کر رہے ہیں کہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ پل صراط پر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے دائیں جانب جنت ہے اور بائیں جانب جہنم ہے، اور آپ پل پہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور امیجن کریں کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ پھر دیکھیں خشوع کہاں سے آتا ہے نماز میں۔ اللہ نہ کرے ہم سب کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ، بس آدھا گھنٹہ ہے، اور اگر آپ نے کوئی نماز وغیرہ پڑھنی ہے تو آپ پڑھ لیں، تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے جو کرنا تھا بس آپ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ آپ سوچیں کہ وہ جو آپ نماز پڑھیں گے، جو رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں، وہ نفل کیسے ہوں گے؟ اس میں کتنا آپ گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، یا اللہ بس میں تو جا رہا ہوں، بس مجھے معاف کر دے مجھے۔ جو دل کی بڑاسیں ہیں اس نماز میں نکلیں گی نا، وہ پھر ایک اور لیول ہوگا خشیت کا۔ مسئلہ ایک پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہیبٹ بن جاتی ہے نا، تو ہم اس کے بارے میں کیئرلیس ہو جاتے ہیں، ہم اس کو سب کانشیسلی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد کریں کہ جب پہلی دفعہ آپ نے سائیکل چلانا شروع کی تھی، پہلی دفعہ، تو سائیکل چلانے میں کتنا فوکس تھا؟ آپ پیڈل مار رہا ہوں، میں بھی ہینڈل موڑ رہا ہوں، ہر چیز فوکس سے تھی۔ لیکن جب عادت ہوگی تو اس کے بعد پتہ نہیں کہ سائیکل خود بخود چل رہی ہے، کبھی مارکیٹ جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی ڈبل روٹی لینے گئے، کبھی دہی لینے گئے ہیں۔ اسی طرح سے گاڑی جب انسان کی موٹر سائیکل پہلی دفعہ چلانا شروع کرتا ہے تو بہت کانشیس ہوتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، اب میں نے گیئر بدلا ہے، اب میں نے گاڑی چلائی ہے، یعنی پتہ ہوتا ہے آپ کو۔ بعد میں جب آپ کو یوز ٹو ہو جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے، تو کوئی بھی چیز جو آپ بار بار کرتے ہیں نا، وہ ایک ہیبٹ سی بن جاتی ہے، اور ہیبٹ کے اندر سے نا اس کی، تو ہم نے نماز کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرنا۔ نماز کے بارے میں ہر دفعہ نا ری فارمیٹ کر کے جایا کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کیا پتا کہ یہ میری آخری نماز ہو، مجھے کیا گارنٹی ہے کہ یہ میری آخری نہیں ہوگی؟ تو ہر نماز کو اس نیت سے پڑھنا الحمدللہ، پھر آپ کے اندر خشوع ہوگا۔ یعنی کوشش کریں کہ اگر وہی اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں سورۃ اخلاص بچپن سے لے کے آج تک سورۃ اخلاص ہی پڑھے جا رہے ہیں آخری رکعت تک۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ میں نے غلطی سے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ پڑھ دیا تھا، یہ میری نماز قبول ہو جائے گی؟ تو مفتی صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک آپ کی عمر 40 سال تک ہوگی، ابھی تک آپ سورہ اخلاص پڑھ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہر رکعت میں ماشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھ رہی ہیں۔
یعنی سوچیں 40 سال تک بندہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے، بھائی ظاہری بات ہے کہ آپ اس میں کوئی کچھ اور تو لے کے ہیں، اتنی ساری صورتیں، 114 صورتیں قرآن مجید میں، تو نماز کے اندر ورائٹی لے کے، نماز کے اندر دعائیں سیکھیں، رکوع کی دعائیں ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں، سیکھیں، نماز کی کوالٹی کو امپروو کریں تو خود بخود خشوع اس میں پیدا ہو جائے گا۔ کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہیں۔